حمد والصلاة والسلام علم الصرف درس نمبر 12۔ آج کے درس میں ہم حروف نواسب اور نون تاکید کا بیان پڑھیں گے۔ ہم ان حروف کا بیان پڑھ رہے تھے جو فعل مضارع میں پر آتے ہیں اور ان میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ تو حروف جوازم ہم نے پڑھ لیے تھے کہ وہ حروف جو فعل مضارع پر آ کر اس کو جزم دیتے ہیں، اور حروف نواسب کا بیان آج ہم پڑھنے لگے ہیں کہ وہ حروف جو فعل مضارع پر آتے ہیں اور اسے نصب دیتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا معنوی عمل جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو حروف نواسب 4 ہیں: ان، لن، کے، اذن۔ ان 4 کا جو لفظی عمل ہے وہ ایک جیسا ہے اور معنوی عمل ہر ایک کا مختلف ہے۔ لفظی عمل ان 4 کا عمل کیا ہے؟ جن صیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے اسے گرا کر نصب کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ حروف نواسب ہیں۔ پہلا کام یہ کرتے ہیں، جیسے یدربو سے لن یدربا، ادربو سے لن ادربا، اور جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، نون اعرابی کو بھی گرا دیتے ہیں۔ نون ضمیری میں کچھ عمل نہیں کرتے۔ نون اعرابی کو کیسے گراتے ہیں؟ جیسے این یدربا، اور نون ضمیری میں کچھ عمل نہیں کرتے، جیسے این یدربنا۔ اور آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو نہیں گراتے۔ یہاں پر ایک فائدہ سماعت فرما لیں۔ واو اور یا پر نصب ظاہری ہوگا اور الف پر نصب تقدیری ہوگا۔ کہ الف پر جو نصب تقدیری کیسے ہوگا؟ کیونکہ الف خود ہی نصب کے قائم مقام ہوتا ہے، الف اپنے ماقبل ویسے ہی نصب چاہتا ہے۔ جیسے این یدعو، این یرمی، یہ اب ظاہری نصب ہے، لیکن اگر آپ الف کی بات کریں تو این یردا، کیونکہ اس کو اگر ہم پڑھیں این یردا تو پھر الف الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ بن جائے گا۔ اس وجہ سے اس پر نصب جو ہوتا ہے وہ تقدیری ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک اور لحاظ سے بھی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ این یردا کا نصب جو ہے وہ تقدیری کیسے ہے۔ نحو میں جا کر آپ اس میں متمکن کے اعراب والا سبق دیکھیں تو یردا کی مماثل جو صورتیں آتی ہیں اسم کی، ان میں بھی آپ اکثر طور پر دیکھیں گے کہ حالت نسبی تقدیری ہوگی۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے، این یردا، یہ اب حالت نسبی میں۔ حروف علت میں حروف علت کو نہیں گراتا، اس کی مثال بھی آ گئی، این یدعو، این یرمیا وغیرہ۔ یہ ہو گیا ان میں سے ہر ایک کا لفظی عمل جو کہ ان سب کا ایک جیسا۔ اب ہے معنوی عمل۔ ان، یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ان اور فعل کے مجموعہ کا نام مصدر معول ہے، یعنی جب یہ فعل مضارع پر آئے گا تو فعل مضارع کے اس صیغے کے معنی سمیت اس کو مصدر کے معنی میں کر۔ دیکھو، ایک ہے مطلقاً مصدری معنی ہونا، ایک ہے واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مصدر بنا لینا۔ اس مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یدربو سے این یدربا، اس ایک مرد کا مارنا،
اب یہ مصدر بھی آ گیا ہمارے پاس، اور اس میں تذکیر و تانیث کی تمیز بھی برقرار ہے، اور اس میں واحد تثنیہ جمع کی تمیز بھی قائم ہے۔ تو صیغے کو اپنی حالت پر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ مصدر بنا لینا، اس کے مجموعے کو کہتے ہیں مصدر مؤول۔ مؤول کا مطلب ہے تعویل کیا گیا مصدر۔ اس کے بعد لن، یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور نفی والا معنی تاکید کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب یہ فعل مضارع پر آتا ہے 3 کام کرتا ہے۔ ایک تو اس میں جو 2 احتمال ہوتے ہیں حال اور استقبال کے، ان میں سے فعل کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، دوسرے نمبر پر نفی والا معنی پیدا کرتا ہے، تیسرے نمبر پر نفی والا معنی تاکید کے ساتھ پیدا کرتا ہے، جیسے لن یضربا، لن یضربا، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ اس میں تاکید بھی آ گئی، نفی بھی آ گئی، اور زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کرنا بھی آ گیا۔ اس کے بعد کہ یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور 2 جملوں کے درمیان آتا ہے۔ اس کا ماقبل مابعد کے لیے سبب ہوتا ہے، یعنی اگر ماقبل پایا گیا تو مابعد پایا جائے گا، ماقبل نہ پایا گیا تو مابعد نہیں پایا جائے گا۔ جیسے اسلمت کہ ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب یہ 2 جملوں کے درمیان بھی ہے، اسلمت بھی ایک مکمل جملہ ہے فعل بفاعل، ادخل الجنت یہ فعل فاعل مفعول یہ بھی ایک جملہ ہے، ان دونوں کے درمیان ہے استقبال والا معنی اس نے پیدا کیا ہے، اور یہ مابعد کے لیے سبب ہے اس کا ماقبل۔ تاکہ، اردو میں اس کا ترجمہ تاکہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اذن، یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور یہ کسی شخص کے کلام کے جواب میں آتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کہے انا آتی کا غدا، کل میں تیرے پاس آؤں گا، تو جواب میں کہا جائے اذن اکرمک، تب میں تیری عزت کروں گا، تب میں تیری عزت کروں گا۔ یہ عموماً تب کے معنی میں آتا ہے اردو ترجمے کے لحاظ سے۔ جیسے یہاں کہا گیا کہ انا آتی کا غدا، تو اس کے جواب میں کہا گیا اذن اکرمک، تب میں تیری عزت کروں گا۔ یہ بھی استقبال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، ابھی امید ہے کہ آپ کو ان تمام کی گردانیں جو ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی، کیونکہ ان سب کا لفظی عمل جو ہے وہ ایک ہے۔ جیسے ان نصبہ کی بات کریں تو این یضربا، این یضربا، این یضربو، ان تضربا، ان تضربا، ان یضربنا، ان تضربا، ان تضربا، ان تضربو، ان تضربی۔ ہم نے کہا تھا نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، صیغہ واحد مؤنث حاضر کے اندر جو نون آتا ہے یہ نون اعرابی آتا ہے، یہ اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ بھی یہاں پر بھی نون گرا دیا جائے گا۔ ان تضربی، ان تضربا، ان تضربنا، ہم نے کہا تھا نون ضمیری کو نہیں گرانا، اس لیے ہم نے ان تضربنا پڑھا، ان اضربا، ان نضربا۔ اسی طرح تمام گردانیں تینوں باقی سے۔ اس کے بعد بات آتی ہے نون تاکید کی۔ آپ کو خیال رہے کہ ہم وہ حروف پڑھ رہے ہیں جو فعل مضارع پر آتے ہیں، اس میں لفظی تبدیلی بھی پیدا کرتے ہیں اور معنوی تبدیلی بھی پیدا کرتے ہیں۔
وہ حروف جو صرف مانوی تبدیلی پیدا کرتے تھے وہ ہم نے پڑھ لیے. وہ کون سے تھے؟ سین، صوفہ، لام عمل، لا الہ، انشت، یہ 5 حروف تھے. تو نون تاکید، پہلے نمبر پر آپ سمجھ لیں کہ نون تاکید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ. دونوں کا مانوی عمل ایک ہی ہوتا ہے. دونوں فعل مضارع کو زمانہ حال سے خالی کر کے زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. ایک کا دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے. پھر دونوں تاکید پیدا کرتے ہیں. ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ نون تاکید ثقیلہ جو ہے وہ دوہری تاکید پیدا کرتا ہے اور نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ اکہری تاکید پیدا کرتا ہے. اور ان کے درمیان میں فرق کیا ہوتا ہے کہ نون تاکید ثقیلہ جو ہے وہ شد کے ساتھ آتی ہے، یعنی 2 نونوں کے قائم مقام ہوتی ہے، جبکہ نون تاکید خفیفہ جو ہوتی ہے وہ سکون کے ساتھ آتی ہے جو کہ ایک نون شمار ہوتی ہے. اس کے بعد ان کا لفظی عمل. لفظی عمل ان کا یہ ہوتا ہے کہ نون تاکید ثقیلہ 5 صیغوں کے آخر سے ضمہ گرا کر انہیں مبنی بر فتح کر دیتا ہے اور خود مفتوح ہوتا ہے. وہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے. یدربو، تدربو، تدربو، ادربو، ندرب، یہ 5 صیغے ان کے آخر کے ضمہ کو ہٹا کر فتح دے دیتا ہے اور یہ خود بھی مفتوح ہوتا ہے. جیسے لا یدربن، لا تدربن، لا تدربن، لا ادربن، لا ندربن. اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے. ان میں نون اعرابی گرا دیتا ہے اور ان میں جو 4 صیغے تثنیہ کے ہوتے ہیں ان میں خود مکسور ہوتا ہے اور نون جو اعرابی ہوتی ہے وہ گرا دیتا ہے. جیسے تثنیہ کی 4 صیغے لا یدربان سے لا یدربان یا یدربان. اب یہ جو ہم یدربان نے تشدید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ دونوں نون ثقیلہ کے ہیں. ان میں سے نون اعرابی جو تھا وہ ہم نے گرا دیا، وہ ختم ہو گیا. اسی طرح لتدربان نے، لتدربان نے، لتدربان، یہ 4 صیغے تثنیہ کے ہو گئے. ان میں کیا کرتا ہے؟ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے اور خود مکسور ہوتا ہے. اور ان 7 میں سے 2 صیغے جمع مذکر حاضر کی اور جمع مذکر غائب کی، ان سے واو علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل کو گرا دیا جاتا ہے اور ماقبل ضمہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ واو کی حذفیت پر دلالت کرے. یہ تھا اصل میں جمع مذکر غائب کا صیغہ یدربونا تھا. تو یہاں پر انہوں نے واو جو علامت تھی اس کو گرا دیا اور نون جو علامت تھی اور نون اعرابی کو بھی اس کے ساتھ گرا دیں گے. واو کو بھی گرا دیں گے اور نون اعرابی کو بھی گرا دیں گے. تو یدربونا سے یدربن ہو گیا اور تدربونا سے تدربن ہو گیا. اس کے بعد 7 میں سے ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر کا، اس سے یا علامت تانیث اور ضمیر فاعل کو بھی گرا دیتے ہیں اور نون کو بھی گرا دیتے ہیں اور ماقبل کسرہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ حذفیت یا پر دلالت کرے. وہاں ہم نے ماقبل ضمہ چھوڑا تھا تاکہ پتہ چلے کہ اس سے پہلے واو حذف تھا اور یہاں ہم نے کسرہ چھوڑا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یا حذف تھا. لتدربن، تدربینا تھا.
تدربینہ سے نون بھی گرایا، یا بھی گرایا، تدربینہ ہو گیا۔ اس کے بعد دو سیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث سالم، ان میں کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن جو نون جمع اور نون ثقیلہ کے درمیان الف فاصل لگایا جاتا ہے تاکہ تین نونوں کا اجتماع نہ ہو جائے۔ جیسے ید ربنا تھا تو ید ربنا سے ید رب نان، کیونکہ تین نون جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح تدربنا سے تدرب نان۔ یہ ہو گیا نون تاکید ثقیلہ کا لفظی عمل۔ اس کے بعد ہے نون تاکید خفیفہ کا لفظی عمل۔ معنوی عمل تو ہم نے آپ کو بتا دیا، اس کا جو لفظی عمل ہوتا ہے وہ تمام تر نون تاکید ثقیلہ کی طرح ہوتا ہے، یعنی جہاں ضمہ تھا جن سیغوں کی شروع میں، ان سیغوں کا ضمہ فتح سے بدل دیا۔ جیسے یدربو تھا تو لیدربن ہو گیا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ نون تاکید خفیفہ جو ہوتا ہے یہ خود ساکن ہوتا ہے، جبکہ نون تاکید ثقیلہ جو ہوتا ہے وہ خود ساکن نہیں ہوتا بلکہ خود مشدد ہوتا ہے۔ اور وہ سیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، نون اعرابی والے سیغوں کے شروع میں جن سیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی وہی عمل کرتے ہیں جو ہم نے نون تاکید ثقیلہ میں بتایا تھا، بس یہاں بھی فرق وہی ہے کہ وہاں نون مشدد ہوتا ہے، یہاں نون ساکن ہوتا ہے۔ اور جن سیغوں کے آخر میں نون ضمیری ہوتا ہے ان پر نون تاکید خفیفہ آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور فرق بھی ہے کہ نون تاکید خفیفہ جو ہے یہ ٹوٹل 14 میں سے 8 سیغوں پر آتا ہے، 4 تثنیہ کے سیغوں پر بھی نہیں آتا، اور 2 سیغے جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان 2 سیغوں پر بھی نہیں آتا۔ تو 14 میں سے 6 نکالیں تو 8 سیغوں پر آتا ہے۔ ان میں سے لیدربن، لیدربن، لتدربن، 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 لأدربن، لندربن، یہ 8 سیغے ہیں جن پر نون تاکید خفیفہ آتا ہے۔ اور ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ گہری تاکید اور نون تاکید ثقیلہ جو ہے وہ دوہری تاکید پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے آج کا درس جس میں ہم نے حروف نواسب اور نون تاکید کا بیان پڑھا۔